بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر حکومت نے آئین میں 27ویں ترمیم منظور کرا لی ہے، لیکن یہ کام اتنی عجلت سے کیا گیا کہ جب سینٹ سے آئینی ترمیم منظور ہو کر آئی تو بعد میں قومی اسمبلی میں 8 ترامیم کرنی پڑی، 4 نکالنی پڑی شکیں، 4 نئی ڈالنی پڑی۔ اگر یہ کچھ ہوم ورک مکمل کیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ اب دوبارہ سینٹ سے ان جو نئی ترامیم کی گئی ان کی منظوری لینا پڑے گی۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، 26ویں یعنی ترمیم منظور ہوئی تھی تو کچھ بارگیننگ ہوئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے مشروط طور پر اس آئینی ترمیم کی حمایت کی یقین دہانی کرائی، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اگر یہ ترمیم کر دی جائے کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنائے جائیں گے تو پی ٹی آئی بھی حمایت کرے گی، لیکن پی ٹی آئی نے آخر وقت میں مکر گئی۔ اب اس کے بعد کہا جانے لگا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، لیکن جب 27ویں ترمیم آئی تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل تھیں کہ جن کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کام کیے جا رہے ہیں، عدلیہ پہ قدغن لگائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی بہت سی اور بھی ترامیم کی جا رہی ہیں جس سے کہ ججوں کی آزادی پہ حملہ ہوگا۔ بہرحال NFC وارڈ والا معاملہ تو پس پشت ڈال دیا گیا۔ پھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز ہیں ان کے لیے ترمیم لائی جائے۔ اسی طرخ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا ایک شوشہ چھوڑ دیا ایم ایل ولی خان نے۔ اسی طرح کی اور بھی کچھ چھوٹی موٹی ترامیم تھی، لیکن یہ ساری پس پشت چلی گئیں۔ 4 بڑی ترامیم ہوئی، ایک تو آئینی عدالت والی تھی، دوسری فوج کے سٹرکچر میں تھی، تیسرا ججوں کے تبادلوں کے بارے میں تھا، اور پھر اس کے بعد اب وہ جو بلوچستان کی نشستیں بڑھانے کی بات ہے وہ بھی لولی پاپ کے ذریعے ٹال دی گئی۔ بہرحال یہ جس طرح ترمیم سینٹ میں منظور ہوئی ہے، بڑی ایک مشکل صورتحال تھی کہ وہاں 64 ارکان حکومت کو پورے کرنے کے لیے 2 ارکان کو اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنی پڑے۔ ایک سیف ابڑو تھے اور دوسرے احمد خان تھے JUI کے۔ تو JUI کے لیے بھی صدمہ تھا کہ ان کا ایک آدمی ٹوٹ گیا ہے، لیکن حکومت کے پاس عرفان صدیقی صاحب کی شدید علالت، بعد میں ان کی وفات ہو گئی رات کو، ان کی وجہ سے بھی ان کو ایک آدمی کی کمی تھی۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہوم ورک تو مکمل کر لیا، آدمی پورے کر لیے، تو وہاں سے ترمیم منظور ہو گئی۔ اس ترمیم کی منظوری کے بعد جب یہ قومی اسمبلی میں آئی تو یہاں بڑا ہاؤس میں ان کے پاس خاصی تعداد موجود تھی، 224 چاہیے تھے، 234 آدمی ان کے پاس موجود تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، اور سید خورشید شاہ جو کہ شدید علیل ہیں وہ بھی وہیل چیئر پر یہاں آئے۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ دیکھا جائے کہ سیریس لیا حکومت نے کہ قومی اسمبلی میں بھی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے۔ اب اس ترمیم کے بعد آئینی عدالت قائم ہو جائے گی۔ پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان کے اختیارات میں جو کمی آ رہی ہے، اس مسئلے کے بعد ایک بڑا کوئی بحران پیدا ہونے والا تھا۔ اس کو حل کرنے کے لیے پھر آئین میں یہ ترمیم کی گئی کہ موجودہ چیف جسٹس جب تک اپنی ٹرم پوری نہیں کریں گے وہی چیف جسٹس رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جگہ کوئی نیا چیف جسٹس فوری طور پر نہیں آ رہا، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا چیف جسٹس آئے گا جس کی تقرری وزیر اعظم کریں گے، سینئر جج کی کریں گے، اور وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی بھی تشکیل نو ہو جائے گی۔ تو ایک لحاظ سے اب یہ گرفت مضبوط ہو گئی ہے حکومت کی جوڈیشری پر بھی۔ اب جوڈیشل کمیشن میں جو تقرری اور تبادلوں کا جو اختیار دیا گیا ہے اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اختیارات بڑھ جانے سے ان ججوں پر
بڑا بھاری وقت آ جائے گا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ آزاد اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتے. ایک لحاظ سے زیادہ اپوزیشن کو اسی بات پر شور شرابہ تھا. بہرحال اپوزیشن نے اپنا فرض ادا کر دیا. انہوں نے جو ہنگامہ کرنا تھا سینیٹ میں وہ کیا، جو قومی اسمبلی میں کرنا تھا بل کی کاپیاں پھاڑ کر پھینکتے ہیں، یہ بھی ایک پارلیمانی ہمارا رواج بن گیا ہے، وہ بھی کیا انہوں نے. لیکن ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. ووٹنگ میں صرف مولانا فضل الرحمان کے 4 آدمیوں نے قومی اسمبلی میں لیا، اور وہ بھی اس کی انہوں نے اپوزیشن نے اجازت مانگی. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن وہ جو کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ اپوزیشن ہے اس کے کیمپ میں چلے گئے ہیں. ابھی تک انہوں نے تحریک تحفظ آئین میں شمولیت کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، لیکن ان کے فاصلے خاصے کم ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی قربتیں اور مزید قریب ہو جائیں گی اور مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف سے بہت دور ہو جائیں گے. اور یہ دوری جو ہے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں یا کسی اور مسئلے میں مولانا فضل الرحمان، جناب آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان کوئی قربت نہیں رہے گی، اور مولانا فضل الرحمان بالآخر آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ مل جائیں گے. اور میرا خیال ہے اب ان کا سیاسی مستقبل بھی انہی لوگوں کے ساتھ مجھے نظر آتا ہے. لیکن بہرحال اب کہا جا رہا ہے کہ آئین میں 27ویں کے بعد 28ویں بھی آ جائے گی. بہرحال پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا جو معاملہ ہے بڑا سیریس ہے. یہ ایسے نہیں وہ تبدیل ہو جائے گا کہ خیبر میں اس میں الگ ہو جائے. اب ہزارے والے بھی اپنا لادھ صوبہ بنوانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان والے اپنی نشستیں بڑھوانا چاہتے ہیں. ان کی بھی معاملہ درست ہے کہ ان کی نشستیں کم ہیں، کوئی اس میں اضافہ ہو جائے. اسی طرح آئینی عدالت میں بڑا نقطہ ہے یہ ہے کہ 4 صوبوں کی اس میں برابر نمائندگی ہوگی. تو ایک لحاظ سے تو بڑی اچھا ہوا کہ اس سے کم از کم فیڈریشن کو یہ پیغام دینے میں بڑی مدد ملے گی کہ تمام صوبوں کو اس میں نمائندگی موجود ہے. بہرحال سپریم کورٹ کے اختیارات میں تو کمی آ جائے گی. آئینی عدالت جو ہوگی یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی، زیادہ اس کے پاس اختیارات چلے جائیں گے. لیکن سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے، حکومت کے کچھ لین دین ہوتا، کچھ جناب اڈیالہ جیل کے مکین کو کچھ سہولت مل جاتی، کوئی اس کو ریلیف ملتا، تو شاید ممکن ہے کہ پی ٹی آئی بھی کوئی آگے بڑھ کر کچھ معاملات میں حکومت کے ساتھ تعاون کرتی. لیکن بدقسمتی سے نہ تو حکومت کی طرف سے انہیں کوئی ریلیف دینے کا عندیہ دیا گیا ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان. انہوں نے بھی ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اگرچہ یہ تحریک جو شروع کی گئی ہے بالکل برائے نام سی تحریک ہے، لیکن نہ کوئی ابھی جلسہ نہ جلوس کوئی نہیں شروع ہے. ملک میں دہشت گردی عروج پر ہے. اس وقت بڑے دھماکے ہو چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی تحریک جنم لے سکے یا کوئی سیاسی تحریک ایک نئے رخ پر چل جائے، کیونکہ فی الحال تو حالات ایسے ہیں کہ ان میں کوئی سیاسی جماعت جلسہ جلوس بھی نہیں کر سکے گی. چلے بہرحال کچھ بھی ہو، آئینی ترمیم 27ویں یعنی ترمیم حکومت کو مبارک ہو. اپوزیشن اس کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، نئے سیاسی اتحاد بنیں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی کے لوگ اور اسی طرح دوسرے لوگ، محمود خان اچکزئی، یہ سب کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نظر آئے. شکریہ.